مجھے جب پتہ چلا اچانک کہ آج مولانا اجمل قادری صاحب نہیں آ رہے تو مجھے حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی یاد آئے. اچھا. کہ ان کے بیٹے کا جنازہ تھا ہاں. اور وہ بس پہ جا رہے تھے کسی تبلیغ کے لیے. تو لوگوں نے کہا بیٹے کا جنازہ, انہوں نے کہا ادھر اللہ کی دعوت دینی. ہائے 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 ہائے. تو بیٹے کے جنازے میں تو مجھے لگا کہ اگر میں نہ آیا, آپ کا ہی ایک اور پروگرام تھا اس پہ میں نے معذرت کی, تو کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے, تو ممکن ہے آج میں اس طرح بات نہ کر سکوں. اللہ تعالیٰ دعا کر لیں ہمارے لیے بھی اور اپنے لیے بھی, اور جو اس یہ جو ہے دنیا نا میں جی وہ رحمان و رحیم ہے, اسی کے فیصلے ہیں, اسی کے فیصلے ہیں. تو اس لیے بندے کو بھی رحم والا ہونا چاہیے. حضرت عطا نے بھی جو عیسیٰ خیلوی صاحب نے جو پڑھا اس نے بھی خاموش کرا دیا, جو آپ نے بات کی اس نے بھی بالکل خاموش کرا دیا. آپ نے کہا نا علم ان میں جو ہے, تو عطا اللہ جو اللہ کی عطا ہو اس میں علم کیوں نہیں اور کس میں کیا ہونا ہے. صحیح. اور ناموں کا چونکہ اللہ نے آپ کو علم دے رکھا ہے تو نام بھی شخصیت پہ اثر انداز ہوتے ہیں. ایک کالر ہیں ہمارے ساتھ, شاہین ڈنمارک سے. السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام بلال بھائی, میری نتاشا کی ماما بول رہی ہوں. میری بیٹی کا نام نتاشا علی ہے. نتاشا. میں نتاشا علی کے بارے میں آپ سے جی نتاشا علی. نتاشا نے آپ کو بہت بار میل کیے بھائی, لیکن شاید آپ جواب نہ دے پائے ہیں. آپ کوشچن کیجئے, کیا کوشچن آپ کا؟ مجھے نتاشا کے بارے میں معلوم کرنا ہے. نتاشا کی تھوڑی سی پرابلم ہے مجھے. ان کی شادی ہوئی تھی لیکن کچھ مسئلے ہو گئے ہیں. کس سے شادی ہوئی تھی, نام بتا سکتے ہو؟ عاطف سے, عاطف ظفر سے. عاطف ظفر سے. ابھی ہے شادی؟ بس مسئلے ہیں بلال بھائی. آپ کا نام شاہین ہے؟ جی میرا نام شاہین ہے. شاہین, انتہائی ادب سے اگر کوئی درخواست کروں جو آپ نہ بھی کری کریں تو آپ مان لو گے؟ جی ضرور مانوں گے بلال بھائی. پہلی بات تو یہ کہ نتاشا کو بالکل بھی سپورٹ نہ کرو. جی. ایک بات دیکھو, ایک کشتی میں دو کپتان نہیں ہو سکتے. میں عاطف کے اوپر کوئی کمنٹ نہیں کر رہا, لیکن میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ اس شخص کو گرے میں رہنے کی عادت نہیں ہے. وہ رائٹ میں رہے گا یا لیفٹ میں رہے گا, وہ درمیان میں نہیں رہے گا. اس لیے وہ بدتمیزی بھی نہیں لے گا اور آرگومنٹ بھی نہیں لے گا. لیکن بچی نہ آرگومنٹ سے باز آئے گی نہ رائٹیس ہونے سے باز آئے گی. شادیاں جو ہے نا یہ انڈرسٹینڈنگ سے نہیں چلتی. اب یہ جو میں آپ کو جملہ کہہ رہا ہوں نا, انتہائی ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس کے اوپر بہت سے لوگوں کا اعتراض ہوگا. شادیاں انڈرسٹینڈنگ سے نہیں چلتی, شادیاں چلتی ہیں سبمیشن سے. تو ایک تو سبمٹ کرے گا نا. پھر اللہ تعالیٰ نے کیسا رنگ لگایا عورت کو کہ اللہ نے جو اللہ دیکھیں نا, اللہ کی مجبوری کیا ہے حضرت, اللہ جنت سے زیادہ کچھ دے ہی نہیں سکتے. اور اللہ نے جنت کو رکھا کیا؟ عورت کے پاؤں کے نیچے, ماں کے پاؤں کے نیچے. اب یہ جو خدا کے واسطے جو معاملہ ہے نا فالو اپ کرنے کا, ایک تو بیٹی کو یہ چھوڑ دو شاہین, بالکل بھی اس سے کہو واپس جائے, اور اگر زبان کو اپنی اس جگہ رکھے جہاں زبان کی جگہ ہے, اور وہ ہے منہ کے اندر. مت کرے ایسی حرکت جو کہ انسلٹنگ ہو. اس سے زیادہ کا کوئی پرابلم نہیں ہوگا انشاءاللہ. میں واپس بریک سے آتا ہوں تو آپ کو 3 تسبیحات لکھاؤں گا, وہ بیٹی سے کہنا کہ وہ تسبیحات پڑھے, اللہ تعالیٰ اس کو آسانی دے گا. بیٹی محنت کرنے والی ضرور ہے لیکن مزاج سے بہت مار کھاتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواتین و حضرات, بریک پہ جانے سے پہلے دلوں کو گداز کر دیا عطا اللہ عیسیٰ خیلوی صاحب کے کلام نے جو انہوں نے اور جس آواز میں پڑھا. اس سے پہلے کہ میں ان سے درخواست اور سوال اور کروں, ہمارے ساتھ موجود ہیں طاہر اشرفی صاحب اور عیسیٰ خیلوی صاحب. ان سے ہم کلام سنیں گے بھی انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن میں پہلا آپ کا جو کل کا ہمارا کویسچن تھا اس کا جو ونر ہے اس کو آپ اجازت دیں تو آج اس کو اناؤنس کرتے ہیں. بالکل. خواتین نظر جو ہمارا سوال تھا کل کا وہ تھا کہ کون سا حبشی تھا گورنر تھا جس نے کہ
خانہ کعبہ کو گرانے کی ناپاک کوشش کی. اس کا صحیح جواب ابرہہ اعلی شرم. جو ہمیں صحیح جواب ایس ایم ایس سے ملے ان صحیح میں سے جو قرآن اندازی ہے وہ طاہر اشرفی صاحب ان میں سے پرچی نکالیں گے. اور عطا صاحب آپ پرچی نکالیے. بسم اللہ کریں. اور اس کو کھولا. اگر اس میں ٹیلی فون نمبر ہو عطا تو وہ نہ پڑھیے گا, اگر نام ہو تو وہ ضرور پڑھ دیجیے گا. جو بھی خوش نصیب ہیں ان کا نام جو ہے وہ عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کے آپ کے سامنے آتا ہے. نام کٹا ہوا ہے لیکن احمد کس جگہ سے ہیں پڑھا جا رہا ہے. یہ اوپر ابراہ, ہاں یہ اس نے لکھا نہیں, نمبر ہی ہے جی. ہاں احمد آگے کچھ کراچی ہے میرا خیال. کراچی سے احمد ہیں. احمد آپ کا ٹیلی فون نمبر ہمارے پاس ہے, ہم آپ کو انشاءاللہ کانٹیکٹ کریں گے اور آپ کو انشاءاللہ تعالی جو گفٹ ہیمپر ہے یہ بائی پوسٹ پہنچے گا انشاءاللہ تعالی. اور جو کل کا ہمارا سوال, جو آج کا ہم سوال کر رہے ہیں جس کی کہ ہم کل قرآن اندازی کریں گے, وہ سوال ہے کہ فتح مکہ پر کتنے صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جو مکہ میں داخل ہوئے. پہلی آپشن 5000, دوسری 10000 اور تیسری آپشن 15000. بھیجنے کا طریقہ یہ ہے کہ IKS لکھیے, اپنا نام اور صحیح جواب لکھیے اور اس کو 8126 پہ آپ سینڈ کر دیں. حضرت جو گفتگو ہو رہی تھی ابھی افطاری پہ, اس پہ آپ کی طرف اگر میں یہ رجحان اس طرح پیش کروں کہ چھوٹی عمر میں اسکول میں اور کالج میں, گھروں میں, محلوں میں اہل تشیع بھی رہتے تھے, اہل سنت بھی رہتے تھے, تمام لوگ رہتے تھے. مجھے تو کبھی بچپن میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوا. سب لوگ نظر بھی کرتے تھے, نیازیں بھی دیتے تھے, ہر دن مناتے بھی تھے, اکٹھے مناتے تھے. لیکن جو شو آف تھا وہ بہت کم تھا. اگر تھا بھی تو مجھے کم از کم یاد نہیں ہے, بہت کم تھا. لوگ ملتے تھے, بیٹھ کے سادگی سے کرتے تھے. اب جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے وہ لگتا ہے کہ شاید ہمارا لوگوں سے تو جو لحاظ تھا ہمارا تو اللہ اور اللہ کے رسول سے بھی معاذ اللہ لحاظ نہیں رہا. اب تو ہم وہ بھی چیزیں شاید اپنے پروجیکشن کے لیے استعمال کرنے لگ گئے. کیا فرمائیے گا؟ جیسا کہ میرے محترم دوست نے شروع میں آغاز میں فرمایا تھا کہ وہ رب العالمین, سب کا رب, بے شک اس مالک کائنات کہ حضور جب ہم جاتے ہیں خانہ کعبہ میں طواف کرتے ہیں, مجھے تو کبھی تمیز نہیں ہوئی کہ میرے ساتھ کالا ہے, گورا ہے, شیعہ ہے, سنی ہے, صحیح بات ہے, بریلوی ہے. میں تو عمل دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ وہ میری طرح طواف میں مشغول ہے. اب جو اندر کی کیفیت وہ تو وہی اللہ جانتا ہے. بے شک اس کا تو سب کچھ سارا سسٹم اس نے اپنے پاس رکھا. بے شک مجھے تو یہ نہ ملکہ حاصل ہے, نہ مجھے یہ حق حاصل کہ میں کسی کی طرف انگلی اٹھاؤں. یہ مجھے قطعی طور پہ حق حاصل ہے. اور بحثیت مسلمان اور بحثیت ایک قوم کے ہمیں تو ایسا نہیں سوچنا چاہیے. ہمیں تو اچھے دوستوں کی طرح, اچھے ہمسایوں کی طرح, اچھے برادری والوں کی طرح رہنا چاہیے. بے شک بے شک. حضرت اگر آپ کی توجہ سے دلاؤں, ایک تو یہ مجھے کبھی سمجھ میں نہیں آتا کہ سارا کا سارا اسلام جو ہے وہ رمضان میں کیوں اتنا کانسنٹریٹ ہو جاتا ہے, وہ باقی 11 مہینوں کے اندر ہماری توجہ کا مرکز کیوں نہیں رہتا. پھر اس رمضان میں بھی جو لحاظ کی بات ہے, جو اللہ نے کہا کہ ردی میرے لیے نہ دے دو, وہ دو جو خود استعمال کرتے ہو, ورنہ اگر تمہیں وہ ملے تو تمہیں بھی شرم آئے گی وہ لیتے ہوئے, تو مجھے ویسا نہ دو. اب ہم نے جو اللہ کے نام پہ اکثر دیکھنے میں آیا, میں سب کو تو بھی نہیں, اس پہ ہم کم ترین دیتے ہیں. ایک 3 روپے کا نان لگا کے اس کے اوپر تھوڑا سا حلوہ یا دال رکھ کے تو اللہ کے نام پہ ہو گیا. لیکن اپنے گھروں کی مجالس اور محفلیں اگر ہم کریں, چاہے وہ نعتیہ کلام کی مجلس ہو, اس میں ہم کیونکہ اپنے آپ کو پروجیکٹ کر رہے ہیں, اس میں بہت بہتر. یہ لحاظ جو ہے خدا کا اس مسلمان قوم میں اب نہیں رہا کیا؟ بڑی خوبصورت آپ نے بات کہی. ایک تو یہ رمضان کے حوالے سے جو آپ نے کہا, سچی بات یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم ذلت کی ان پستیوں میں گر رہے ہیں جہاں سے اٹھنا بڑا مشکل ہو جائے گا. ایک ذلت کی پستی. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہمارے پاس کون سا مہینہ آیا ہے, تو جس مہینے میں رب رحمت بھی دے رہا ہے. اور یہ رحمت کا پہلا عشرہ کیوں ہے سر؟
یہ بڑی بات سوچنے کی ہے. اور ایک جگہ کہا گیا کہ اللہ پاک روزہ دار کے لیے دسترخوان لگا دیتے ہیں. میں کہتا ہوں بلال صاحب اگر کسی چھوٹے سے اس کا بڑا ناراض ہو اور بڑی سخت ناراضگی ہو تو وہ چھوٹا تو کوئی موقع ڈھونڈتا ہے نا میں بڑے کے پاس جاؤں, تو رب نے خود ہی دسترخوان لگا کے کہا آ جاؤ. کیا حیا رکھی, کیا حیا. تو رحمت کا اس لیے پہلا اشرہ دیا, پھر مغفرت بھی کر دی دوسرا اشرہ, کہا پھر خوف نہ رہ جائے جہنم کا. آپ نے جو کہا اللہ کے پاس بندے کے لیے جنت, تو وہ جنت اتنی بڑی ہے اس کے بعد بندے کو ضرورت ہی کچھ نہیں. کیا بات خوبصورت. اور مسز علی ہیں, میں ایک معذرت کے ساتھ کالر. جی مسز علی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بلال صاحب میں آپ سے بات کرنی تھی میرے دیور کے بارے میں. ایکچولی ہم نے ان کی پہلے شادی کی تھی تو وہاں سے بھی ڈیورس ہوا, سیکنڈ ٹائم کی ہے, اب بھی مطلب لائک وہ لڑکی نہیں رہنا چاہ رہی ہے. ان کی تھوڑا ڈیمانڈ ہیں کہ پراپرٹی وغیرہ کا ایشو ہے کہ جی ان کے نام کیا جائے اور بچے کی سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے کچھ ہم ان کے نام لگائے. مسز علی تھوڑا سا آرام سے, میرا پتر یہ بتاؤ کہ دیور کا نام کیا ہے؟ جی عماد ضیا. عماد جی. اور ان کی مسز کا نام کیا ہے؟ سبین. دیکھو اس میں پہلی بات تو یہ کہ یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ بہت دقت ہو سکتی ہے اس معاملے میں, یہ رہ سکتا ہے رشتہ, لیکن عماد کو بھی تھوڑا سا پرابلم آپ سمجھتے ہو کہ ہے؟ لائک ہم لوگوں کا تو کوئی ایشو نہیں ہے, بیسیکلی میاں بیوی کا آپس میں کوئی نہیں بیٹا, وہ ایشو پتہ ہے کیوں ہوتا ہے, میں ایکسیس کرتا ہوں مسز علی. وہ ایشو اس لیے ہوتا ہے کہ بیوی کی بھی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں نا اپنے شوہر سے. جی ایگزیکٹلی. جی جی. تو اب اس سبین جو ہے یہ اس کی ایکسپیکٹیشنز ہیں. ہاں جی بالکل. اس کی ایکسپیکٹیشنز میں ایک تو رومانویت پسندی بہت ہے اور ایک اپریسیشن لینا بہت ہے. اگر وہ ہسبینڈ یہ بھی نہ دے سکے تو پھر معاملہ ذرا گڑبڑ ہوں گے. لیکن میں بریک پہ جا رہا ہوں, ابھی واپس آتا ہوں تو آپ کو تسبیحات دیتا ہوں جو آپ اپنے دیور سے کہیے وہ پڑھیں, اور جب یہ تسبیحات پڑھیں تو خدا کے واسطے اپنی باتوں کو کم اور کام کی طرف زیادہ توجہ دیں. یہ جو ہوتا ہے نا بڑا پن, بولنا بڑا اور کانڈکٹ کم ہونا, یہ اچھی بات نہیں ہوتی. چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں خواتین حضرات, اور پھر محمود غزنوی کی آیاز جو اس کا ایک تھنک ٹینک تھا اس کا بھی ذکر آپ سے کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.